السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ برائے مہربانی میری آواز کو اگنور کیجیے گا کیونکہ ابھی تک میرا گلا ٹھیک نہیں ہو سکا۔ اگر میری ویڈیوز اور آپ کو پسند آئے اور میرا چینل آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج ہم اردو گرامر میں فعل کی اقسام پڑھیں گے۔ فعل کا مطلب ہے کام۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کی اقسام کی طرف۔ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں، فعل لازم، فعل متعدی، فعل معروف، فعل مجہول، فعل تام اور فعل ناقص۔ اب ہم اس کی تعریف اور اس کے مفہوم کی طرف چلیں گے۔ فعل ماضی، فعل کام، ماضی گزرا ہوا زمانہ یعنی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا جائے۔ فعل حال یعنی موجودہ زمانہ اور وہ کام جو موجودہ زمانے میں کیا جائے۔ فعل مستقبل، فعل کام مستقبل آنے والا زمانہ یعنی وہ کام جو آنے والے زمانے میں کیا جائے۔ فعل مضارع، فعل کام مضارع جس میں حال اور مستقبل کے زمانے ظاہر ہوں، وہ کام جو آنے والے زمانے میں یا موجودہ زمانے میں کیا جائے یا کام کا کرنا ہونا یا رہنا حال اور مستقبل میں ظاہر کرے۔ فعل امر، فعل کام کو کہتے ہیں بیٹا، اور امر حکم دینا یعنی ایسا کام جس میں کام کرنے کا حکم دیا جائے۔ فعل نہیں، فعل کام نہیں یعنی منع کرنا، تو وہ فعل وہ کام جس میں کام کرنے سے منع کیا جائے۔ اس کے بعد فعل لازم، فعل بیٹا کام کو کہتے ہیں اور لازم وہ فعل جو صرف فاعل کو چاہے، یعنی فعل اور فاعل کے ملنے سے بات مکمل ہو جائے تو اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ اسی طرح فعل متعدی، فعل کام کو کہتے ہیں بیٹا، اور فعل متعدی میں فعل کے ساتھ فاعل اور مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک فاعل کے ساتھ مفعول نہ بیان کیا جائے تب تک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ فعل معروف، فعل کام معروف ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو۔ فعل مجہول وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ فعل تام وہ فعل ہے جو اگر فعل لازم ہے تو فاعل کا ذکر کر دینے کے بعد اس کے معنی مکمل ہو جائیں گے، اور اگر فعل متعدی ہے تو فاعل اور مفعول دونوں کا ذکر کر دینے کے بعد اس کے معنی مکمل ہوتے ہیں۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جس کے ساتھ ایک اسم ذات کا ذکر کرنے کے بعد جب تک دوسرے اسم ذات کا ذکر نہ کیا جائے اس کے معنی مکمل نہیں ہوتے۔ جیسے ندیم نیک ہے میں ہے فعل ناقص ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف افعال کس طریقے سے بنائے جا سکتے ہیں اور ان میں کیا کیا تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ فعل ماضی میں مصدر کا نہ ہٹا کر یا الف لگاتے ہیں اور آخر میں تھا آتا ہے، تھا کا اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فعل حال میں مصدر کے آخر سے نہ ہٹا کر تا ہے لگا دینے سے فعل حال اور رہا ہے لگا دینے سے فعل حال جاری بن جاتا ہے۔ فعل مستقبل مصدر کے آخر سے نہ ہٹا کر ایک آ لگا دینے سے فعل مستقبل بنایا جا سکتا ہے۔ فعل مضارع میں مصدر کے آخر سے نہ ہٹا کر اے لگا دینے سے فعل مضارع بن جاتا ہے۔ فعل امر میں مصدر کے آخر سے نہ ہٹا کر جو بھی باقی بچ جاتا ہے وہ فعل امر کہلاتا ہے۔ امر ویسے بھی اس کا مطلب ہوتا ہے حکم، تو فعل امر یعنی کام کرنے کا حکم۔ فعل یعنی کام نہیں جس میں منع کیا جاتا ہے
تو اسے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل امر کے شروع میں نا یا مت لگا دینے سے فعل نہیں بن جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں فعل ماضی کی اقسام کی طرف۔ ہرن دوڑا تھا۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر تھے۔ فعل حال یعنی جو موجودہ زمانے کو ظاہر کریں، جیسے رتا کتاب پڑھتی ہے، بچے پارک میں کھیلتے ہیں۔ فعل مستقبل جو آنے والے زمانے کو ظاہر کرے، جیسے ہم حج کریں گے، علی فوج میں جائے گا، میرے چچا دعوت پر آئیں گے۔ فعل مضارع جس میں حال اور مستقبل ظاہر ہو، جیسے عظمیٰ دیکھے، عدنان آئے، عظمیٰ مسکرائے۔ فعل امر یعنی کام کرنے کا حکم، کھانا کھاؤ، کتاب پڑھو۔ فعل نہیں یعنی کام کرنے سے منع کرنا، تو نہ جا، تو انڈا مت کھا، تو نہ مسکرا۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل یعنی کام کرنے والے کو چاہے، جیسے عفان ہنسا، بچہ مسکرایا، گھوڑا دوڑا۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہے، یعنی فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام وقوع پذیر ہوا ہو۔ وقوع پذیر ہو، جیسے استاد نے سبق پڑھایا، الشفا نے کھانا کھایا۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم ہو، یعنی یہ پتہ ہو کہ کام کس نے کیا ہے، جیسے اشال آئی، والدین مسکرائے، اشال ہنسی۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی یہ پتہ نہ ہو کہ کس نے کام کیا ہے، جیسے خط لکھا گیا، حج کیا گیا، نوٹ گنے گئے، مضمون لکھا گیا، نکاح کیا گیا، قرآن پڑھا گیا۔ لیکن یہ واضح نہیں کیا گیا کہ خط لکھنے والا، حج کرنے والا، نوٹ گننے والا، نکاح کرنے والا اور مضمون لکھنے والا کون ہے۔ فعل تام وہ فعل ہے جس کے معنی مکمل ہوں، جیسے سعید آیا، احمد نے خط لکھا، قرۃ نے مضمون تحریر کیا، استاد صاحب نے سبق سمجھایا۔ فعل ناقص وہ فعل ہے جس کے ساتھ ایک اسم ذات کا ذکر کرنے کے بعد جب تک دوسرا اسم ذات کا ذکر نہ کیا جائے اس کے معنی مکمل نہیں ہوتے، جیسے ندیم نیک ہے۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، یہ ہمارا پرچم ہے۔ فعل ناقص کی مثالیں جیسے ہے، ہیں، ہوا، ہوئے، ہوگا، ہوگی، ہو گئیں، تھا، تھیں، رہا، بنا، نکلا، صحیح وغیرہ۔ اور ان کے ساتھ جب تک پورا جملہ نہ لگایا جائے بات مکمل نہیں ہوتی۔ شکریہ، امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں، اور بآسانی گرامر کی تعریفیں اور انہیں بنانے کا طریقہ
اور ان کی مثالیں انہیں سمجھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔